مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حضرات، گفتگو چل رہی تھی غزوہ خیبر کے بارے میں اور بالتفصیل غزوہ خیبر کا تذکرہ ہوا۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ غزوہ خیبر تو ہو چکا، لیکن غزوہ خیبر کے بعد اور خیبر میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے بعد جو ٹھہرے کچھ ایام تک، اور اس بیچ میں کچھ اور بھی ایسے واقعات ہوئے جن کو ہم جانیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ان میں سے میں 3 واقعات کا تذکرہ کر چکا تھا۔ چوتھی بات یہ ہوئی جنگ کے اختتام پر کہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ معاہدہ اس بات پر ہوا غزوہ خیبر کے بعد، جو باتیں رکھی گئیں کہ یہود کو جلا وطن کر دیا جائے گا، جاتے جاتے وہ اتنا مال لے کر کے جا سکتے ہیں جتنا ان کی سواریاں اٹھا سکیں۔ لیکن یہود نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اس زمین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس پر پیداوار کرنا یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم یہیں رہے ہیں، یہی سب کچھ سنبھالے ہیں، تو زیادہ جانکاری ہمیں یہاں کی زمینوں کے بارے میں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان زمینوں پر کام کریں۔ بے شک اب ان زمینوں کے مالک آپ ہیں، لیکن ہم کام کریں گے تو اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیں گے 50% بطور مزدوری، جیسے ہوتا نا آج کل ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کسی کے پاس زمین ہے کسی کو دے دیے 50% پر کہ کرے 50% ہم کو دے 50% خود دے، زمین کے مالک ہم ہی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہی بات رکھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50% بطور مزدوری ہمیں دے دیجئے گا، باقی آپ لوگوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور اجازت دے دی، اجازت جو ہے دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی رکھ دی کہ وہ معاہدہ ابھی برقرار ہے، یعنی مسلمان جب چاہیں گے تب یہود کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ ابھی وقتیہ طور پر اجازت تم کو مل گئی ہے، جب تک مل گئی ہے تب تک مل گئی ہے، لیکن جب کبھی بھی مسلمان محسوس کریں گے کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، امن کے خلاف ہے، تب یہاں سے تم کو جانا پڑے گا، وہ معاہدہ جو پہلے ہوا ہے وہ برقرار رہے گا۔ اچھا، یہ تمام باتیں انہوں نے قبول کر لی۔ اب وہ لوگ آسانی کے ساتھ ان زمینوں پر کام کرنے لگے، اور مسلمان بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے کہ اگر ایک شخص، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کو زمینیں تقسیم کر دی، ایک شخص گیا زمینوں پر، تو ایسے نہیں ہے کہ اب تو ہماری زمین ہے نا، تم تو خالی مزدور ہو، جہاں سے تھا وہاں سے پھل توڑ لیا، کچھ بھی کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ اگر دینا بھی چاہتے کہ یہ لے لو آپ، تو بولتے تھے کہ نہیں نہیں، جب تک وہ 50 والا معاملہ ہو نہ جائے تب تک یہ لو پیسے، تب ہم لے رہے ہیں۔ اتنا اس طریقے سے مسلمان جو ہے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ بہرحال ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں، آگے کی بات ہے، یہ بہت آگے کی بات ہے، لیکن چونکہ بات آئی ہے تو ذکر کر دوں کہ یہود اس زمین پر، یعنی ان زمینوں پر خیبر میں رہے۔ کب تک رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی پورا رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی رہے، لیکن بعد میں پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ان لوگوں نے کیا کیا، شرپسندی کرنی شروع کر دی۔ جیسے آج ہے نا، دیکھو دھیرے دھیرے سب کچھ ہمارا ہے، تمہارا کچھ نہیں، ویسی جو ہے حرکتیں کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ گئے تھے، انہوں پیٹ دیے، انہوں ادھر زمینوں کی طرف گئے تھے، ان کو پیٹ دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور جو ہے سخت ایکشن لیا اور حکم دیا، نکلو یہاں سے، چلو اب یہاں سے نکلو، کیونکہ تم رہو گے یہاں پر تو امن نہیں ہو سکتا، تم حالات کو بگاڑتے رہو گے، نکلو یہاں سے اب۔ تو پوروں کو جو ہے ہکال دیا شام کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ ایک واقعہ یہ ہوا، چلیے ان کو اجازت مل گئی تھی یہاں رہنے کی۔
پانچواں واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں پہنچے تھے تو ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ خیبر کے لوگ جب تیاری کر رہے تھے ہتھیار لے کر کے، تو خیبر میں ایک حبشی غلام تھا۔ حبشی بولے تو سمجھ گئے ہوں گے، ایک دم کالا، بلال رضی اللہ عنہ بھی کالے تھے مگر اللہ کے نزدیک بڑے محبوب تھے۔ تو انتہائی سخت کالا اور بیچارہ غلام تھا، وہ بھی یہودیوں کا، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا، پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لوگ، ہتھیار لے رہے ہیں، کیا ہوا، کیا مصیبت آ گئی؟ تو کسی نے بتایا کہ جو ہے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں اس شخص سے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اسے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نبی والے تذکرے پر بندہ چونکا۔ وہ بکریاں چراتا تھا یہود کی، اس نے کیا کیا، چند بکریوں کو لیا، ریوڑ کو لیا اور گیٹ سے باہر ایک جگہ نکلا۔ اچھا وہ کسی طریقے سے بعد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، باہر گھومتے گھامتے کسی طریقے سے ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے ملا، اور آ کر کے اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایسا آدمی ہوں کہ انتہائی میرا رنگ کالا ہے، چہرہ ناگوار ہے، میں بدبودار ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں میرے پاس بظاہر جس سے لوگ مجھ سے جو ہے محبت کریں، مجھ سے لگاؤ رکھیں یا میرے قریب آئیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ شکل نہ صورت نہ مال، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے ذریعے تمہیں عزت ملے گی۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں اور اسلام میں ہے کہ ایسا کسی کی بکریاں نہیں لے لینا، اب ان کا کیا کروں، تو امانت ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو، مالک کے پاس پہنچ جائیں گی، اللہ پہنچا دے گا۔ اور اس نے چھوڑ دیا، مالک تک پہنچ گئی تھی بکریاں۔ پھر جو ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ ابھی جنگ پوری ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت، اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ہے۔ وہ گیا، لڑا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس آئے اور دعا کی، اللہ تمہارے چہرے کو حسین بنا دے، تمہاری بو کو خوشبو بنا دے، تمہارے مال کو زیادہ کر دے، یعنی آخرت کے مال کو تمہارے زیادہ کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے لیے جنت کی بشارت دی۔ وقت اس کو بڑا مختصر سے ملا، اب بھی اسلام قبول کیا، اب بھی شہید ہو گیا، لیکن درجہ کمال کا اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا نا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ کتنا سارا کیے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کتنا اچھا کیے۔ اس نے کم کیا لیکن بڑا اچھا کیا۔ تو ایک واقعہ یہ بھی ہوا۔ چھٹا واقعہ یہ ہوا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں کو رکنے کی اجازت دے دی، تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ احسان مند رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر کے جو ہے شکریہ کہیں، آ کر کے ادا کریں کہ بھئی آپ نے ہمیں اجازت دی رہنے کی۔ بظاہر تو وہ لوگ دکھاتے رہے مگر اندر سے ان کا پلان کچھ اور ہو گیا۔ ایک عورت تھی جو ہے، اور یہ عورت جو ہے میں نے اس سے پہلے نام بتایا تھا، مرحب پہلوان، فرسٹ نائم قلعہ، اس کا بھائی تھا حارث کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا زینب بنت حارث نام تھا عورت کا، اور یہ سلام بن مشکم کی بیوی تھی۔ سلام بن مشکم بڑا یہودی جو قتل ہوا تھا، اس کی بیوی تھی۔ تو بہرحال اس کے گھر کے کافی لوگ اس میں مارے گئے تھے جنگ کے اندر۔ جنگ ہوتا ہے بھئی، جنگ کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے، چونکہ ابھی حالات سب صحیح ہو گئے تھے، نارمل ہو گئے تھے، پوری مال بھی تقسیم ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی، جنگ کا ماحول ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کیا، ہدیتاً تحفتاً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے، صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، تحفہ قبول کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً اس نے بھنی ہوئی بکری بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا جو دست ہے، اگلا والا حصہ، وہ زیادہ پسند تھا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا لوگوں سے، اس نے کیا کیا، وہ اگلے حصے پر زیادہ زہر لگایا ہے نا، باقی پوری بکری پر زہر لگایا، لیکن اگلے حصے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس پہ زیادہ زہر لگایا اور دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، اور یہود اہل کتاب کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں، جائز اور درست ہے اس حدیث کی روشنی میں، بشرطے کہ حالات کے اعتبار سے فتنے کا اندیشہ جب ہو تو آدمی کو
ہوش و حواس کے ساتھ کام لینا چاہیے. بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو بہرحال ایک روایت کے مطابق کافی صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک روایت کے مطابق ایک صحابی تھے بشر بن برا بن معمور. تو یہ جو صحابی تھے بشر نام تھا، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کھانے کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا دست سامنے والا حصہ وہ نکالے، آپ لیے منہ میں، چبائے. ابھی نگلے نہیں تھے، چبائے. مگر چبانے سے بھی عرق اندر چلا جاتا ہے نا، چبانے سے بھی عرق اندر چلا جاتا ہے. آپ چبائے، آپ کو محسوس ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، مت کھاؤ کوئی بھی. ابھی لوگ کھائے بھی نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبائے، تھوک دیے. مگر وہ جو صحابی تھے بشر جو ہے وہ ادبن، جو ان کو بھی برا لگا تھا مگر ادبن کی نبی کے سامنے کیسے تھوکوں، انہوں نگل لیے، انہوں جو ہے نگل لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اس میں زہر ملایا گیا ہے، اس میں جو ہے زہر ملایا گیا ہے. ایک روایت کے اندر، ابو داؤد کی روایت میں ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس دست نے، اس گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہر کسی کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا، معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودیوں کو بلاؤ، پوروں کو بلاؤ. پورے لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوروں سے کہا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ مانتے تھے، مطلب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول، ان کو پتہ تھا. اسی لیے جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. میں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ غیر المغضوب سے مراد کہ وہ لوگ جن پر اللہ غصہ ہوا وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے غلطی، یعنی علم رکھ کر کے غلط کام، اور وہ یہودی. اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ وہ محنت تو بہت کر رہے ہیں مگر غلط روٹ پر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دنیاوی علوم میں تو ماہر ہیں، اتنے سارے کالجز ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹلس ہیں دنیا بھر کے اندر عیسائیوں کے، لیکن اب بھی وہی چیز، جہالت والی چیز کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. تو مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ، تو کراس بنا کر کے اس کی پوجا، اس کی پرستش، عجیب عجیب چیز ہے. اتنا یعنی علم ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. تو بہرحال ان کو پتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول، اسی لیے ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوزخ میں کون جائیں گے، بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے، دوزخ میں کون جائیں گے؟ تو وہ لوگ بولے دیکھو اس وقت بھی ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا اور آج بھی ہے، آج بھی یہی ہے. ان لوگوں نے جواب دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے خالی ہم جائیں گے، کیونکہ یہود یہی مانتے ہیں کہ ہم وہ جو بچڑی کی عبادت کر لیے تھے بس اتنے ہی خالی جائیں گے جہنم کے اندر، باقی جنت تو ہماری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے خاص ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے واسطے ہی پیدا کی گئی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کھانے والی جانور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں، ہم ان کی ذبح کر کے احسان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اللہ نے بنائے ہیں. ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام لوگوں کو ہمارے واسطے بنایا گیا ہے، ہمارے تابع بنایا گیا ہے اور حاکم بنا کر ہم بھیجے گئے. ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں. یہ عقیدہ ان کا قرآن میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ظاہر ہو رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، باقی آپ لوگ جائیں گے، آپ لوگ اس میں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تم جو ہے ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ اس میں پڑے رہو گے، تم ذلیل و رسوا ہو کر تم لوگ جاؤ گے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سوال اور پوچھوں؟ کہا بولو، پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری کا گوشت اس میں زہر ملایا گیا، پتہ تھا؟ تو کہا ہاں پتہ تھا، معلوم تھا ہم کو. تو کہا اچھا معلوم تھا، تو کیوں ایسا کیے تم لوگ؟ تو کہا اس لیے کہ ہم چیک کرنا چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، ہمیں آپ سے فرصت مل جائے گی، اور اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا. ہم وہ چیک کرنا چاہتے تھے. آپ سے سن کا اچھا. عورت سے پوچھا، زینب بنت حارث سے، کہا تم نے کیوں ملایا؟ تم نے ملایا ہے، کیوں ملایا؟ کہا ہاں ملایا، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو میں نے کہا کہ ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتا دیا اس میں زہر ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے کیوں ملایا زہر، تو اس نے وہی جواب دیا جو پورے یہود نے جواب دیا کہ میں چاہتی تھی، میں چیک کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو فرصت مل جائے گی، میں چھٹکارا مل جائے گا آپ سے، اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ اچھا، یہ سب جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حق قبول کرنے والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر اللہ غصہ ہوا۔ اللہ کی نظروں میں اتنے ذلیل اسی لیے یہ لوگ ہیں کیونکہ جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے کہ ہم جانتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانیں گے، اللہ کے خلاف سخت جو ہے یعنی اپوزٹ، ایک دم الٹا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوروں کو کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، پہلے جانے کا حکم دے دیا، مگر جو وہ صحابی تھے بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہر کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کی شہادت ہو گئی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا بعد میں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت کو پکڑ کر لے کر آؤ، کیونکہ اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کی جان گئی نا، تو قصاصاً اس عورت کو پھر قتل کیا گیا۔ ورنہ پہلی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوروں کو معاف کر دیا تھا، کہا تھا جاؤ، لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو جس نے زہر ملایا تھا ان لوگوں کو تو خالی معلوم تھا، کچھ نہیں بولے تھے، ہاں نہیں کچھ نہیں، مگر جس نے ملایا تھا، جس نے یہ سب کچھ کیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قتل کروایا قصاصاً۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باڈی کے اندر زہر محسوس ہو رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا ابھی نبی کے جانے کا وقت نہیں آیا تھا، اس دنیا کے اندر ایک ٹائم مقرر ہے، جب تک وہ ٹائم نہ آئے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب وہ ٹائم آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں تب کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ ٹائم آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر محسوس ہوا تھا، آپ نے چبایا تھا اور زہر کا بہت سارا حصہ آپ کے اندر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس وقت فی الفور، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا تھا وہ سنیے، صحیح بخاری ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گردن کے پاس یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہاں جو ہے حجامہ کروایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا، تو معلوم کیا ہوا کہ حجامہ زہر میں بھی فائدہ مند ہے نا، زہر میں بھی فائدہ مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد، یہ گوشت والے واقعے کے بعد، زہر آلود بکری کے گوشت کھانے والے واقعے کے بعد تقریباً میرے حساب سے جو ہے اب یہ 7 ہجری کا آخری چل رہا، 7 8 9 10 3 سال، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، 3 سال وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیبر کے دن میں نے بکری کے گوشت کا جو لقمہ چبایا تھا اس کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اب یہ میری شہ رگ کٹ رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بکری کے گوشت کی وجہ سے۔ یعنی وہ اس وقت اتنا اثر انداز نہیں ہوا، لیکن جب ٹائم آیا تو وہ زہر ابھر کر کے آیا، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے رہے اس کا زہر، لیکن ابھی ٹائم نہیں آیا تھا۔ جب ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جس سے میری شہ رگ کٹ جائے گی اس زہر کی وجہ سے، اتنی جو ہے تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمام باتوں کے خلاصے کے بعد وہ کہتے ہیں اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا تھا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے آخری بات جو کہی جائے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دنیا سے رخصت ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی عام موت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی شہادت والی موت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے۔ اس واقعے سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو جانے نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے آیا تھا تیسے ہی بولتے تھے اسے مت کھاؤ زہر ملا ہوا ہے، لقمہ چبا کر کے اس کے اثر سے نہیں کہتے تھے کہ جو ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے تھے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم معلوم ہوتا تو۔ ایک واقعے کا اور بھی تذکرہ کروں، اور واقعہ 7 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں گئے تھے تو خیبر میں نے پہلے کہا کہ بہت لمبا چوڑا علاقہ تھا، بہت لمبا چوڑا، خیبر میں بہت سارے یہودی تھے، اور ایک مقام تھا خیبر سے اور تھوڑا دور، فدق نام تھا اس کا،
ہے نا، فدق ایک مقام کا نام تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو یہ جو صحابی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ یا تو اسلامی سلطنت کے سائے میں آ جائیں، امن کے ساتھ رہیں، فتن و فساد نہ کریں، ہے نا، اسلام کی انہیں دعوت دو، صحیح طریقے سے بتاؤ، اور وہ ہمارے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ عہد و پیمان کے ساتھ رہیں. تو اب یہ محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، لیکن جو فدق کے یہودی تھے نا ان کو یقین تھا کہ مسلمان خیبر کبھی فتح ہی نہیں کر سکتے، تو جب خیبر نہیں فتح کر سکتے تو ہم تک پہنچ نہیں سکتے، ہم تک پہنچ نہیں سکتے. اور یہ ٹکڑی لے کر گئے تھے، بس مختصر سی جماعت گئی تھی، خالی سمجھانے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں. لیکن وہ لوگ کیا کیے، ان کو اٹکا کر کے رکھے، نہیں آپ رہو، ہم آپ سے بات کرتے آپ سے بات، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہاں مسلمان جو ہے شکست کھا جائیں گے تو ان کو واپس آٹومیٹک بھیج دیں گے، ان کو واپس ہی جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ان کو پارٹی مضبوط نظر آ رہی کہ ہمارے لوگ وہاں پر بڑی جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آ کر یہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، جب وہاں شکست کھا جائیں گے تو ان کی ہمت یہاں ختم ہو جائے گی، واپس آٹومیٹک چل جائیں گے. اس لیے وہ لوگ جو ہے ان کو لٹکائے ہوئے تھے، ہاں نہیں صحیح سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے. پھر جب قلعہ نائن فتح ہو گیا، مضبوط قلعہ، تب ان کے کان کھڑے ہوئے فدق والوں کے، نہیں لگتا ہے سچ مچ خیبر ہاتھ سے جائے گا، سچ مچ مسلمان لگتا ہے فتح یاب ہو جائیں گے. اب جب ان کو محسوس ہوا اس چیز کا نا، تب یہ لوگ جو ہے وہ صحابی کو بلائے اور کہے کہ جو ہم آپ کے ساتھ سلوک کیے اتنے دنوں تک، وہ آپ جا کر ہائی کمان سے نہیں کہنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ شکایتیں نہیں کرنا کہ فدق والے ایسا کیے تھے. ہم جو ہے کیا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی بات یہاں کی وہاں جا کر نہیں کہنا، ہم آپ کو زیورات دیں گے اپنے عورتوں کے، وہ لوگ کلیکٹ کر کے لے کر آئے، یہ زیورات آپ رکھ لیجئے، مگر ہماری شکایت وہاں نہیں کرنا. رشوت، یعنی کھلے معنوں میں رشوت. مگر یہ صحابی رسول تھے، ہمارے لوگوں جیسے تو تھے نہیں، یہاں جیسے ہوتا ہے آج کل. وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب اپنے پاس رکھو، یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ من وعن، وہ ایسے ہی جا کر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گا، بتاؤں گا. وہ لوگ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اچھا تم ایسا کرتے تو ہم لڑتے تم سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑو. مگر اس واقعے کی اطلاع نبی کو ہوئی نا، تو چھوٹی سی جماعت آ کر کے بھی تمہاری حالت خراب کر دے گی، اپنے آپ کو تم خطرے میں ڈال رہے ہو، تمہارا نقصان ہے. انہوں نے سمجھایا کہ تم اپنے جان کو داؤں پر لگا رہے ہو، تمہارا نقصان ہے. وہاں جیسے اطلاع ملے گی تمہاری خیر نہیں ہے. ابھی بھی سمجھا رہا ہوں، وقت ہے، سمجھو، امن کے ساتھ ہر چیز بات چیت ہو سکتی ہے. تب وہ لوگ سمجھے، بولے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے ایک لیڈر تھے نون بن یوشا، اچھا ایک نبی بھی گزرے ہیں، نہیں یوشا بن نون، ان لوگوں نے تھوڑا سا نام الٹا ان کا کیا، نون بن یوشا ایک ان کے لیڈر تھے. ان کے ساتھ اپنے بندوں کو، کچھ آدمیوں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رسول نے ساری بات رکھی، اور یہ لوگ بھی بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے. بہرحال آخری جو بات چیت ہوئی، جس بات پر صلح ہوئی فدق والوں سے، وہ اس بات پر ہوئی کہ نصف زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی رہے گی، آدھی زمین فدق کی جو ہے وہ مسلمانوں کی رہے گی، اور آدھی جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے رہے گی، فدق والوں کی رہے گی، یہودیوں کی رہے گی. اب دیکھو خیبر کے اندر بھی یہودی رہنے لگے ایک معاہدے کے ساتھ، اور وہاں بھی رہنے لگے فدق میں بھی ایک معاہدے کے ساتھ. اچھا، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب یہودیوں کو جلا وطن کیا، تو فدق والوں کو بھی جلا وطن کیا، پورے یہودیوں کو یہاں سے نکالا، کیونکہ جب تک یہودی رہیں گے صحیح سے امن قائم نہیں ہو سکتا. اور نبی کی خواہش بھی یہ تھی کہ جزیرے عرب میں یہودی نہ رہ جائیں، کیونکہ یہودی جہاں رہتے ہیں وہاں امن سے نہیں رہتے، فتن و فساد کرتے رہتے. ان کی وہ جو ہے سب کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کی عادت وہ نہیں جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہی کیا. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہودیوں کی جو زمین تھی خیبر والوں کی، تو پوری مسلمانوں کی تھی، پوری مسلمانوں کی تھی. جیت کر کے جو ہے مسلمان لیے تھے، لڑ کر کے خیبر کی زمین. لیکن فدق جو ہے وہ لڑ کر کے نہیں لیے تھے، وہ صلح کے ساتھ لیے تھے، اور آدھی زمین صرف مسلمانوں کی تھی، آدھی ابھی بھی فدق والوں کی تھی.
تو اب جلا وطن کر دیتے ان کو تو وہ آدھی زمین ان کی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، انہوں نے اس وقت کے جو ماہر صحابہ تھے زمینوں کی جانکاری کے بارے میں ان کو بھیجا اور پوری زمینوں کی قیمت اس کا اندازہ لگوایا، کتنی زمین ہے وہاں پر، کتنی قیمت پوری بنتی، اس کا 50% ان کو دیا. جاتے جاتے حالانکہ پاور اتنا تھا کہ حقال سے چل نکلو، کچھ بھی نہیں ملتا، کہہ سکتے تھے نا. اور ہر کوئی آج کا بھی کوئی حکمراں ہوتا تو ایسی کرتا، جاؤ 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 جاؤ، جب سب کچھ ہمارا ہے تب جاؤ. لیکن انصاف دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسلمانوں کا انصاف دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں 50% ہمارا لیکن 50% ان کا. تو وہ پوری زمینوں کی قیمت جو بنتی ہے اس کا آدھا حصہ ان کو دیا، جو تقریباً 50,000 درہم تھے اس وقت. 50,000 درہم ان کو دے کر کے پھر ملک شام کی طرف ان لوگوں کو بھیجا کہ یہاں سے جو ہے چلے جاؤ. اب بات یہیں پر آج ختم کرتا ہوں. ایک چیز میں یہاں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہی فدق کی زمین ہے اور فدق کی زمین کے اندر ایک باغ تھا. چونکہ جو زمین یا جو علاقہ بغیر لڑے حاصل ہو جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں رہتا تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں ہے نا. اس میں کسی مسلمان کا حصہ نہیں ہوتا. جس پر مسلمان فائٹ کیے، جنگ کیے، گھوڑے دوڑائے، لڑے، جیسے خیبر، تو اس میں پوروں کا حصہ. لیکن جو صرف صلح صفائی سے بات چیت سے حل ہو جائے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین سے جو ہے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے. اسی زمین سے مسلمانوں کے لیے اور بھی بہت سارے، جیسے کہ گھوڑے پالنا ہے، ہتھیار وغیرہ تیار کرانا ہے، یا کوئی اور فلاح بہبود کے کام کرنا ہے، رفاہی کام کرنا ہے، پر اسی سے کرتے تھے، انہی زمینوں سے. اب یہاں خاص بات میں بتا دوں جو انشاءاللہ اگلے قسط میں ذکر کروں گا، اس کے لیے آپ لوگ ذہن تیار کر کے رکھیے کہ یہی فدق کا باغ تھا کہ جس کے بارے میں اختلاف ہوا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب مانگے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بابا کی جو زمین تھی وہ ہم کو دو، اور ان لوگوں نے نہیں دیا تھا. شیعہ لوگ اسی لیے جو ہے شیخین کو، نعوذ باللہ من ذالک، شیخین کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ لوگ قبضہ کر لیے حاکم بنتے ہی اور جو ہے حصہ نہیں دیے، وہ ہڑپ کر لیے، وہ ہڑپ کر لیے، ان کا حق مار لیے. جو شیعہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے ہیں نا، ان کو جو کنفیوژن ہے وہ اسی مسئلے کو لے کر انشاءاللہ بتفصیل اس کے بارے میں بات کروں گا کس کے اندر میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان برقرار رکھے، ظالموں کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا